27 رجب کی رات جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی. اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی. نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی. اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، عزت افزائی کی جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کنڈے دیے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا. امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی. اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ضمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے. اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں. اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے. اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں. نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں، یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں. ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں. کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں. تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں، ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی. کنڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی. اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے. تو اس رسم کی تو ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی، یا جہاں اسلام کا اوریجن ہے وہاں سے نہیں آئی. تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں. اور صرف چند مخصوص اشخاص کے لیے ہی نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں.